سرگودا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب جانشین قاضی ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب بولڑوی، میں حضرت سے ملتمس ہوں اپنے عظیم خطاب سے علمانہ خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند درود شریف پڑھو، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل زیب مسند صدارت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء میرے انتہائی محترم عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بسط واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ نظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئدہ سالانہ عظیم الشان جلسہ بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت، ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتا گیا، اور مجھنا چیز نو پہلی مرتبہ میرے انتہائی محترم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جاوید ساجد قادری صاحب زیدہ اقبالہ آپ دے حکم نال حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک ایک کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جنہ اہتمام کیتا جس قدر حصہ لیا، اللہ کریم سب دے مال جان رزق عمر عمل برکتاں عطا فرمائے، اور اس ادارے نو اللہ تعالی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جتنے طلباء نے قرآن کریم حفظ کیتا یا درس نظامی دی صورت اندر تکمیل علم حاصل کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ کریم سب دے علم و فضل اندر برکتاں جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اودے ضمن چند گزارشات میں توڑی سماعتاں دی نظر کرانگا۔ سب تو پہلی گل، اسی اہل سنت و جماعت اور اہل سنت سواد اعظم ہے، اسی جماعت فرقہ نہیں، فرقہ او ہوندا جڑا کسی چو کٹیا ہوئے، اسی کسی چو کٹے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کرو، تے وڈی جماعت دی نشانی وضاقتہ رش افرادی قوت نہیں، وڈی جماعت دی نشانی ہے جدے جو وڈے ہو۔ توڑی آواز میرے تک نہیں آ رہی۔ وڈی جماعت دی نشانی ہے جدے جو وڈے ہو،
اگر وڈے تلاش کرنے تے او سارے تینو آل سنت و جماعت وچ ملن گے. مثال دے طور تے میری جماعت دے اندر پیر سیال وڈے، میری جماعت دے اندر مہر علی وڈے، میری جماعت دے اندر امام احمد رضا وڈے، میری جماعت دے اندر خادم حسین رضوی وڈے، میری جماعت دے اندر پیر پٹھان وڈے، میری جماعت دے اندر نور محمد محاربی وڈے، میری جماعت دے اندر حضرت بابا فرید وڈے، میری جماعت دے اندر داتا علی اجویری بھی نے، میری جماعت دے اندر خواجہ اجمیری بھی نے، میری جماعت دے اندر غوث اعظم بھی نے. اے سارے اساڈی جماعت وچ ہر بندہ نماز وچ اے تلاوت کردا ہے. کوئی آکھے بابے تے شے کوئی نہیں، لیکن جدو رب دی نیت دا ہے انہوں بھی کہنا پیندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ تے چلائیں، صراط الذین انعمت علیہم، میرے مولا اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انعامہ والے لوگ چل دے رہے. تو اے جنہ ہستیاں دے میں نہ لے اے انعامہ والے لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. چار جماعتاں انعام والیاں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی ولی. ہن بندہ نماز وچ نیت بن کے اے مننے کہ یا اللہ اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انبیاء چلے، اس رستے تے چلائیں جس رستے تے صحابہ چلے، جس رستے تے شہید چلے، جس رستے تے ولی چلے. یعنی عرف وچ جڑی آج کل آواز اٹھ رہی انج کہہ لو کہ یا اللہ اس رستے تے چلائیں جس رستے تے بابے چلے. تے کنا بڑا منافق ہے جڑا نماز وچ مننے کہ یا اللہ اس رستے تے چلائیں جس رستے تے ولی اور بزرگ چلے، تے سلام پھیر کے آ کے بابے تے شاہی کوئی. اس تو بڑا کو منافق ہے؟ تہاڈی توجہ نہیں ہے میرے والے. تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کچھ نہ کچھ کہندے رہو گے، مینوں احساس ہوئے گا کہ گل سمجھ رہے ہو. اتنی عظیم شخصیات تشریف فرما نے، میں تمام علماء دے اسماء تو واقف نہیں. قبلہ سیالوی صاحب تشریف فرما نے، میرے واسطے بہت قابل احترام شخصیت اور میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ دے سامنے مینوں کچھ سبق سنان دا موقع مل رہے ہیں. اور میں جاوید صاحب قبلہ دا شکریہ ادا کراں گا کہ میرے جیسے ادنا جے طالب علم دی حوصلہ افزائی واسطے آپ نے مہربانی فرمائی. تے میں تو بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ آکھو تے تسی آئے، میں جس کام آیا ہو کام میں کرنا، تے جس کام تسی آئے ہو تسی بھی کرو. کہہ دے اگر سبحان اللہ نہیں آندی تسی جزاک اللہ بھی کہہ سکتے، ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے. اگر بالکل کوئی کلمات نہیں ادا کر سکتے تے انا للہ بھی کہہ سکتے، او دا بھی اجر ملے گا. ہن اگوں تہاڈی مرضی جڑا تانوں کم سوکھا لگے. عرض کر رہے ہیں کہ اسی اہل سنت و جماعت، اسی کسی دے بے ادب نہیں. آقا کریم علیہ السلام دا پیار ساڑھے سینے وچ، حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت عشق ساڑھے سینے وچ، اور آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کر دے. ہر نسبت نال سانو پیار آقا کریم علیہ السلام دی آل پاک ہوئے، آقا کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہو، آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب ہو، سرکار دی ہر نسبت نال سانو پیار ہے. جس محبوب دا قدم مکے دی گلی چ لگے تے رب بھی قسمہ ارشاد فرمائے. تے پھر سوچو جدے پیر دی تلی مکے دی گلی چ لگے تے رب شہر دیا قسمہ ارشاد فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جے پیر دی تلی نہ لگن والی اس زمین دیا رب قسمہ ارشاد فرمائے. تے جنہ ہستیاں نے حضور علیہ السلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمے پڑھے بیعت کی تھی، او صحابہ رب نو کتنے پیارے لگ دے. اس واسطے اسی ہر نسبت نال پیار کرن والے ہیں. جتنے پروگرام، جتنے اہتمام، میلاد شریف، آقا کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا واقعہ، حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے ایام، آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دے ایام، بزرگان دین دے ایام، اس سارے ساڑھے حصے چاہیے. تے خصوصی طور تے آقا کریم علیہ السلام دا میلاد اسی آل سنت و جماعت منانے ہیں.
اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کردے ہیں کہ اللہ نے سانو او محبوب عطا فرمایا، او رسول عطا فرمایا جڑا نبیاں دا نبی، رسولاں دا رسول، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کل کائنات ہے۔ اور میرے تو پہلے سیدی اعلیٰ حضرت پشت عشق مصطفیٰ شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اشعار پڑھے جا رہے سن کہ جو الفاظاں دا چناؤ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے، آپ دا کوئی شعر نہ قرآن نال ٹکراندہ ہے نہ آقا کریم علیہ السلام دے فرمان نال، بلکہ یا قرآن دی ترجمانی ہے یا میرے محبوب کریم علیہ السلام دے فرمان دی ترجمانی ہے۔ جو کلمات میں دوران خطبہ پڑھے، رب تعالیٰ فرماندہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد، اساں رسولہ وچوں باز نو باز دے اتے فضیلت عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماندہ رسولہ وچوں باز نو باز دے اتے فضیلت، اے مولا فرما رہا کہ اساں ایک دوجہ دے اتے فضیلت دیتی۔ 313 رسول اگر نبیان دی فضیلت دی گال آئی تے اتھے بھی فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ، نبیان وچوں باز نو باز دے اتے فضیلت۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی مولا کمی وال نسبت نہیں کر رہا، مولا فضیلت وال نسبت کر رہا ہے۔ مطلب ایوے کہ رب نے دسیا کہ میں مولا ہو کے فضیلت وال نسبت کر رہا تے مولوی دی کی جرت کمی وال نسبت کرے۔ جدوں بھی بیان کر نبیاں دیاں فضیلتاں بیان کر، عظمتاں بیان کر، کیونکہ قرآن عظمتاں بیان کر رہے ہیں۔ میرے نالج دے مطابق تقریباً 26 انبیاء اور رسول دا ذکر قرآن کریم دے اندر، اور جنہ دا بھی ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسولان دی انبیاء دی فضیلت دا ذکر فرمایا۔ مثال دے طور تے پہلے پارے دے اندر جناب آدم علیہ السلام دا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے انہاں دے علم دا ذکر فرمایا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ رب تعالیٰ فرماندہ کہ اسی آدم علیہ السلام نو اسماء دا علم دیتا، نامہ دا علم دیتا، جس چیز دا نا ہے نا آدم انہوں جان دیں۔ توجہ میرے بار رکھ کے کہہ دے سبحان اللہ، جس چیز دا نام ہے آدم انہوں جان دیں۔ توڑے چکو بندہ دسے کیڑی شاید دا نام نہیں، کوئی بے نام چیز ہے نہیں، جے ہر چیز دا نا ہے آدم انہوں جان دیں۔ اے وکری گالے پتہ نہیں ہو کیسا پتر ہے جڑا آکھے میں آدم دی اولاد بھی آتے نالے اے بھی آکھے ابے نو میرا پتہ نہیں۔ اے جناب آدم علیہ السلام دا علم ہے، اے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اے میرے تو پہلے حضرت فرما رہے سن کہ شاعران نے اپنے اپنے پسندیدہ لوگاں واسطے مبالغے کیتے، نبی کریم علیہ السلام دی ذات واسطے مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ او دی وجہ ہے مبالغہ اتھے ہوئے جتھے رتبے دی یا درجے دی حد ہوئے، تو جنہ دے درجے دی حد دی کوئی نہیں۔ کئی لوگ سانو کہندے ہیں نا کہ تسی نبی پاک علیہ السلام دی سنی بریلوی عظمتاں بیان کر 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 کے حد تو ود دے ہو۔ میں کہا مولوی حد تو دکھا، ود دے اسی نہیں۔ دیکھو نا حد بندی موجود ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نو اسماء دا علم عطا فرمایا گیا، جناب حضرت خضر علیہ السلام دا ذکر آیا، رب نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، انہوں نے پردے دا علم عطا کیتا گیا۔ جناب داؤد علیہ السلام دے علم دا ذکر آیا، رب تعالیٰ نے فرمایا علمناہ صنعۃ لبوس لکم، انہوں نے زرہ بنان دا علم عطا فرمایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام دے علم دا ذکر آیا، فرمایا علمنا منطق الطیر، پرندیاں دی بولی دا علم سکھایا گیا۔ لیکن جدو تواڈے تے میرے محبوب دی واری آئی، اتھے حد نہیں، اتھے 1 2 4 5 10 علم نہیں، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے حبیب جتنے علوم نے اسا سارے دے سارے تو انہوں سکھا دی۔ ان کیڑی جزی کیڑی کلی ہے جیڑی اس علم چو بار کڑی ہے، جدو علوم دا مالک ہے فرما رہا ہے۔ اصل گل پتہ کی ہے، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ سیالوی صاحب آپ تشریف فرمانے، اصل گل لے کہ جنہ نو نبی دا معنی پڑھایا گیا نا، انہاں علم غیب تے اعتراض ہی نہیں کیتا،
مسئلہ اصلی چیوے جنہ جنہ قرآن کریم دے ترجمے کیتے انہاں مولویاں نے پورے کلام دا ترجمہ کر دیتا، جویں دا بھی کر دیتا، لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا سوائے میرے سیدی اعلیٰ حضرت میرے امام نے ترجمہ کیتا جتھے لفظ نبی آیا، نبی عربی دا لفظ ہے او دا ترجمہ کیوں نہیں کر دے مولوی؟ انہوں نے پتا ہے بھئی جے ترجمہ کیتا تے پھڑے جائیں گے۔ میں پیچھے کلمات تلاوت کیتے نا اہدنا الصراط المستقیم، ادا بھی ہر ایک نے ترجمہ کیتا یا اللہ سیدھا راہ دکھا، اے میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا سیدھے راہ تے چلا۔ ادھی وجہ کی ہے کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرن سیدھے راہ تے چلا، باقی کرن سیدھا راہ دکھا۔ میں تخیلات دی دنیا بریلی دے امام نے پوچھیا کہ تسی لکھ رہے ہو چلا، باقی سارے کرن دکھا۔ فرمایا جنہاں جے ویکھئے ہی نہیں وہ تے لب دے پھر دن کے سیدھا راہ ہے کیڑا؟ 1400 سال گزر گئے انہوں نے سیدھا راہ لبے ہی نہیں۔ اساں تے رستہ دیکھ لیا کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم، اگو آپ عرض کر رہے ہیں مولا اس رستے تے چلا جس رستے تے انعام والے چلے، انبیاء چلے، صحابہ چلے، شہداء چلے، ولی چلے۔ اے اعلیٰ حضرت وہ رستہ ہے کیڑا؟ آپ نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ اکبر، یا وسلم۔ اس نعرے تو میں نے محسوس ہویا کہ اے شعر میں نے سور نال پڑھنا چاہیے دا سی۔ چلو میں پڑھ دینا، میں اندروں باروں چشتیاں کہہ دو ایک باری سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام غیرت و حمیت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی جنت بنے گی، کدی قبر جنت بنے گی۔ پیغام سنو میرے امام دا، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ فرنٹ سیٹ والے نہیں بول رہے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر اسی کلام تے تضمین لکھ رہے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت دی پیروی کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں نا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہ میرے دل تے آقا کریم علیہ السلام دی محبت دا نشان بن گیا اور ایک قبر وچ روشنی دا سبب بنے گا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چراغ لے کے چلے۔ آپ ایتھے گل ختم کر رہے ہیں تے پیر صاحب فرما رہے ہیں چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، نصیر
بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میں پھر واپس آواں اللہ پاک فرماندہ ہے کہ میں رسولہ وچوں باز نو باز دے اتے فضیلت عطا فرمائی پھر ایک مثال دیتی گئی منہم من کلم اللہ فضیلت کیے ایک ہستی ہوئے جنہوں اللہ پاک نے طور تے بلا کے شرف کلام تو نوازیا ڈائریکٹ گلنا کیتیاں یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام اے فرما کے پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ میرا کرم اتھو تک نہیں کہ میں شرف کلام تو صرف نوازیا بلکہ ایک او ہستی ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ جنہوں رب نے درجوں بلندی عطا کی درجوں بلندی عطا کی تھی جنہ دے درجے دی رب نے حد بندی بیان نہیں کی تھی فرمایا درجوں بلندی عطا کی تھی جنہ دے رتبے دی حد ہی کوئی نہیں تسی دیکھو نا میں عرض کی تھی کہ بعض انبیاء اور رسول دا ذکر قرآن کریم دے اندر بعض نال قومہ دا ذکر بھی ہے کمالات دا ذکر بھی ہے مثال دے طور تے جناب موسیٰ علیہ السلام نال قوم بنی اسرائیل دا ذکر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نال قوم بنی اسرائیل دا ذکر ہے اور پھر اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث اللہ فرماندہ اسی ایک علاقے بھی تین رسول بھیجے اور ایک وقت دو تین چار نبی اور رسول تشریف فرما ہوئے مثال دے طور تے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام دا اکو زمانہ ہے اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر ہی جناب یعقوب علیہ السلام دی ولادت بھی ہوئی جناب یعقوب و یوسف دا اکو زمانہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا ایک ہی زمانہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام دا ایک ہی زمانہ ہے جناب داؤد علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام ایک زمانے چ موجود نے تے میرے تے تواڈے نبی کلے آئے محسوس کرو میں کی کہہ رہا ہوں اچھا ایک وقت چ دو رسول نے تے قوماں وکھریاں تے میرا نبی کسی خاص قوم واسطے بھی نہیں کسی خاص قبیلے واسطے بھی نہیں اگر جناب موسیٰ تشریف لے آئے قوم بنی اسرائیل دے رسول بن کے آئے جناب شعیب قوم مدین دے رسول بن کے آئے جناب ہود قوم عاد دے رسول جناب صالح قوم سمود دے رسول جناب نوح قوم نوح دے رسول جناب لوط قوم لوط دے رسول واری آئی تاجدار ختم نبوت دی اللہ نے فرمایا اے سجنا اعلان کر قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اتھے کسی قوم تے قبیلے دی قید نہیں ہے ایک خاص علاقے دی قید نہیں ہے محدود وقت دی قید نہیں ہے اے پیارے حبیب اعلان کرو میں تمام انسانہ لئی اللہ دا رسول بڑھ کے آیا کوئی بنی اسرائیل دا رسول کوئی قوم لوط دا رسول کوئی قوم عاد دا رسول کوئی قوم مدین دا رسول میرے تے تیرے نبی نہ خاص علاقے لئی نہ کسی خاص قوم لئی بلکہ جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت دا فیصلہ تے عالم ارواح ہو گیا علماء تشریف فرمانے ایک چیز ذہن وچ رکھنا نبی آ کے نبی نہیں بندا نبی نبی بن کے آندا ہے ذرا توجہ رکھنا نبی بن کے آندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح وچ اللہ تمام انبیاء کو وعدہ لے رہا ہے
اور لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت وچوں کتاب اور حکمتاں دین تو پہلے رب وعدہ لے رہا ہے، اے نبیو اے رسولو، ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرا رسول تشریف لے آئے گا۔ بلکہ تے بڑی قابل غور گل ہے، 1,24,000 کم و بیش نو رب فرما رہا لما آتیتکم من کتاب، یعنی کتاب سے دوں گا، وحکمہ کتاب و حکمت وچوں کچھ کتاب اور کچھ حکمتاں عطا کراں گا، 1.25 نو رب فرما رہے ہیں کم و بیش۔ تے تواڈے تے میرے نبی کلیاں نو رب فرماندا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، 1,21,000 نو من کتاب، میرے آقا کریم علیہ السلام نو الکتاب۔ اقبال نے آکھیا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کیا دو سبحان اللہ، میرے آقا کریم ختم نبوت دے تاجدار، آپ دی نبوت عالم ارواح دے اندر 1,21,000 نبیاں تے رسولاں کولو وعدہ لیا جا رہا ہے، اور میرے آقا دی ختم نبوت بیان فرمائی جا رہی۔ اللہ فرماندا ثم جاءکم رسول، اے نبیو اے رسولو، پھر تواڈے کول میرا رسول تشریف لے آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میں اگر علماء کلو اجازت لے کے ادھا ترجمہ انج کر لواں، اللہ نے فرمایا اے نبیو جدو میرا حبیب آئے، ختم نبوت دا تاجدار تشریف لے آئے، تواڈے کلمے گونج دے ہون، تواڈے نعرے لگ دے ہون، تواڈے پرچم لہران دے ہون، جدو میرا یار آئے اپنے کلمے بند کر دینا، محمد دا کلمہ شروع کر دینا۔ اجے سرکار آئے نہیں، اجے کوئی نبی ظاہری طور تے دنیا بھی تشریف نہیں لے آیا، اللہ نے نبیاں کولو میرے آقا دی وفا دا وعدہ لیا، یعنی پتہ چلیا تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا۔ اجے کچھ بندے رہ گئے نے، بس تھوڑے بندے رہ گئے جڑے میرے نال رل جان گے۔ ہر بندہ ایک باری محبت نال کہہ دے تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ عالم ارواح دے اندر ہر نبی نو دس دتا گیا، آخر بچ ختم نبوت دے تاجدار تشریف لے آن گئے، اسی واسطے ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے اندر، اپنے اپنے ادوار اندر، اپنے اپنے علاقیاں اندر میرے تے تواڈے آقا دی آمد بیان فرمائی، میرے تے تواڈے آقا دا ذکر کسی نہ کسی حوالے نال کیتا۔ ظاہراً پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام میرے آقا دا ذکر کر رہے ہیں، یا ربی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی دے فرنٹ تے میرے آقا کریم دا اسم گرامی سجا رہے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ دعاواں وچ مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے
اتھے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندن وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خلیل دعاواں وچ مانگ رہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہے فاجعلنی من امتی احمدہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا دی تشریف آوری تو پونے 600 سال پہلے اپنی قوم نو جمع فرما کے خوشخبری سنا رہے جدا ذکر اللہ نے قرآن کریم وچ فرمایا وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہر نبی ذکر کر رہے ہیں، میں ضمناً عرض کر دیتا ہر رسول ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پونے 600 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے میری قوم خوشخبری تواڈے لئی میرے تو بعد آن والے رسول دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ اے پونے 600 سال پہلے جناب عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ جس طرح میں پہلے عرض کی تھی ایک وقتی 2 3 4 نبی اور رسول آئے، دوڑے تے میرے آقا اکلے آئے، او تشریف لے آئے جدو تمام انبیاء اور رسول مزاراتی تشریف لے گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان دی بلندیاں تے تشریف لے گئے، زمین بالکل خالی ہو گئی، دوڑے تے میرے آقا کریم تشریف لے آئے۔ ایدی حکمت کی سی میں عالم تخیلات چرز کی تھی مولا ایک وقتی 2 3 4 نبی اور رسول تشریف فرما ہوئے تے ایک خاص علاقیاں لئی خاص قبیلیاں لئی میرے محبوب تے کل خدائی دے رسول بن کے آئے، کلے تشریف لے آئے، کلہ مبعوث فرمان دی حکمت کیے۔ آواز قدرت آئی جدو جناب موسیٰ دا دور سی او تو جناب ہارون دے کلمے بھی پڑھے جاندے سن، جناب شعیب دے کلمے بھی پڑھے جا رہے سن، جناب خلیل دے کلمے دے نال جناب لوط دے کلمے پڑھے جاندے سن، جناب عیسیٰ دے کلمے نال جناب یحییٰ دا کلمہ بھی پڑھیا جاندا سی۔ آواز قدرت آئی ساڈی غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ ختم نبوت دے تاجدار دے ہوندیاں کسی اور نبی یا رسول کا کلمہ بھی پڑھیا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا فاتح قادیاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو کسی نے پوچھا پیر جی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کالی کملی استعمال کی تھی اور کس رنگ دی چادر استعمال نہیں فرمائی؟ آپ نے ذکر فرمایا بھئی ہور رنگاں دا ذکر بھی ہے۔ انہیں پوچھنا لے پوچھا پھر تسی کسرت نال کالی کملی دا ذکر کیوں کر دے؟ کسرت نال کالی کملی دا ذکر کیوں؟ حضور قبلہ عالم فرمان لگے بھئی یہ رب ساڑھے کو لو کروا رہے ہیں کیونکہ ایک ختم نبوت والی اشارہ ہے۔ انہیں آکھا ختم نبوت دا رنگ نال کی تعلق؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اے رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکتا ہے، اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ مصدق لما معاکم، تمام نبیان دی نبوت اور رسولان دی رسالت معجزات کمالات دی تصدیق مصطفیٰ کریم کرنگے۔ دیکھو نا کئی لوگاں نو عادت ہوندی اے جی جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں لڈو مٹھائیاں جلوس، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ عادت ہوندی لوگاں نو ہمیشہ ہی سوال کر دیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما سن گجرات دے اندر، ایک شخص آیا کہ آکے انہیں ہی سوال کیتا حضرت مفتی جی ایک مسئلہ بتائیں، فرمایا جی پوچھئے۔ انہیں آکے جی یہ جھنڈے یہ جھنڈیاں یہ لائٹنگ یہ چراغاں یہ لڈو یہ مٹھائیاں یہ حلوے کے کڑا کیا یہ حضور کے زمانے میں تھے؟ مفتی صاحب نے فوراً فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا
اس نے کہا جی یہ کیا مطلب؟ فرمایا آج دین کس کا ہے؟ اس نے کہا وہ تو حضور کا ہے۔ فرمایا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ حضور کا پڑھتا ہوں۔ شریعت کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ فرمایا دین رسول اللہ دا، شریعت رسول اللہ دی، کلمے رسول اللہ دے، تے کمینے آئے زمانہ بھی تے مصطفیٰ کریم دے۔ اللہ زندہ اصل وچ ممبراں تے سٹیجاں تے بیٹھ کے جدو ایک قوم نو دسیا جائے کہ نبی بھی ہماری طرح بشری تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر، ہمارے بھی دو پیر، جدو قوم نو یہ دسیا جائے تے پھر قوم نو فرق کی میں پتہ لگے گا کہ عام انسان تے اللہ دے محبوب وچ فرق کی ہے۔ ہاں دس ایدھے کوئی شک نہیں، ہاتھ ساڑھے بھی دو، رسول اللہ دے بھی دو، نالے بھی دس، کہ ساڑھے ہاتھ دی انگل دے اشارے نال ساڑھا جمعہ نہیں مردہ، پر اس انگل دے اشارے نال ڈوبیا سورج پلٹ آندہ نال اے گل بھی دس۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خوشخبری دیتی نا، انجیل برناباس اچھے قوم نے پوچھیا اے عیسیٰ جنہ دی خوشخبری آمد تسی بیان کر رہے ہو، کیا او درجہ ہی توڑے تو بلند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ان قوم حیرت اچھ کیوں پہ اُدھی وجہ ایسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے کمالات سن او قوم نے دیکھے سن۔ قرآن کریم نے انہا کمالات کو ذکر کیتا، انی اخلق لکم من التین کہیعت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرم باذن اللہ، کہ او مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مار دے سن اڈن لگ جاندہ سی۔ وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اننے نو آنکھ دین دے سن، کوڑ دے مریض نو شفا دین دے سن، تے مردے نو زندہ کر دے سن اللہ دے اذن نال۔ اچھا پھر اے جڑے کمالات نارز کر رہے ہیں نا، اے چاروں کمال پھوکا نال حال کر دے سن۔ اے سارے مسئلے علماء تشریف فرمان، اگر پرندہ بنایا پھونک ماری اڑ گیا، ان آیا دم کیتا اکھا مل گیا، برستا مریض آیا پھونک ماری شفا ہو گئی، مردہ آیا پھونک ماری پھر روح لوٹا دیتی۔ یہ جڑے قرآن پڑھ کے آپ دن پھونکنچ کی رکھے ہیں، رب پھونکنچ تے بیان کر رہے ہیں۔ اساڑے بہت بڑی علمی شخصیت سن مناظر ابن مناظر حضرت علامہ عبدالتواب اچھروی صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک بڑی خوبصورت گال کی تھی۔ آپ فرماندے سن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جناب آدم دے مجسمے اللہ تعالیٰ نے خاص روح پھونکی تے صدیقی صاحب فرماندے سن تے نام بھی رکھیا کمال ہوگی تو ابا جی دا نام ہی لینا اوکھا ہو گیا، آدم۔ صدیقی صاحب فرماندے سر رب نام ہی ایسا رکھیا بھی نام لیندے ہیں پتہ لگے بابا دم نہ لائے۔ اساڑی تے ابتدائی پھوکا نہ لے، عیسیٰ علیہ السلام دیا پھوکا رب بیان کر رہے ہیں تو بندے آکن پھوکا کی رکھے۔ اور اگلے الفاظ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جناب عیسیٰ فرماندے سن تسی جو گھروں کھا کے آؤ گے میں دساں گا تسی کھایا کی۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو چھپا کے آؤ گے میں دساں گا چھپایا کی۔ ایک کمالات قوم بنی اسرائیل دیکھ چکی سی، وہ حیران ہو کہ کوئی دن جے انہاں دی شان توڑے تو اچھی ہے، تسی مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارو، مردہ جدے چ روح نکل گئی زندہ کر دیو، اس تو اتے او کی کرن گے۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام انہوں دس رہے ہیں ایدھے کوئی شک نہیں، ایک کمال رب نے میں نو دیتے ہیں، لیکن میرے تے آن والے احمد مختار فرق اے وے، میں نو تسی کہو گے پرندہ بنا، جدہ نہ لوگو گے پہلے میں شکل بنا مارا، شکل بنا کے پھونک ماران گا پھر جان پہ میرے کل او مردہ آئے گا جدے وچ پہلے روح ہے سی نکل گئی، میں پھونک مار کے پھر زندہ کران گا، یعنی میں او دے وچ جان پاواں گا جدے جان دا تصور ہے، جدے روح دا کنسپٹ ہے، جدی آمد میں دس رہا او شکلوں دے پابند نہیں ہونگے، او پہاڑ تے پیر رکھن گے پورے پہاڑ جان پا دیں گے، او پتھراں والی اشارہ کرن گے پتھر بول پہن گے، او درختاں والی اشارہ کرن گے درخت چل کے آکے انہاں دی نبوت اور رسالت دی گواہی دیں گے۔ میرے کل انا آئے گا تاں شفا ہوئے گی، میرے کل کوڑا آئے گا تاں شفا ہوئے گی، انہاں کل انا کوڑا لجان دی لوڑ نہیں، انہاں دے قدمہ دی خاک انے دی آنکھ پہ گی، رب اکھا
روشن کرے گا، درد مریض نے چہرے تے لگے گی، چہرہ روشن کرے گا۔ یعنی عیسیٰ نے دسیا اے میری قوم، جس آمد دی خوشخبری میں دے رہا، رب جیڑا کمال میری بھوک وچ رکھے ہے او احمد دے جوڑیاں دی دھوڑ وچ رکھے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ ہن تہاڈی پوری توجہ میرے وال ہو گئی۔ میں انہیں ایک مثال دے دینا، مثال سن لو۔ مولوی عبدالستار غیر مقلد، منظوم پنجابی تفسیر اکرام محمدی دے اندر انہیں واقعہ نقل کیتا، میرے کو حوالہ نوٹڈ موجود ہے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں اہل حدیث عالم، مدینہ طیبہ دے اندر ایک یہودی ہے، آقا کریم علیہ السلام دی بے ادبیاں گستاخیاں کردا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں انا کر دیتا، اکھاں دی بینائی سلب کر لی، پھر کتھے کتھے گیا علاج نہیں، کوئی حکیم طبیب نہ چھڑیا، آخر تھک کار کے بہ گیا، طبیبہ نے کیا ہن تیری ساری زندگی اندھیرے چ گزرے گی، تیری اکھاں دا کوئی علاج نہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس یہودی دی بیٹی میرے آقا کریم علیہ السلام دے دامن نال وابستہ سی، انہیں ایمان چھپا کے رکھیا سی، جدوں نے ویکھیا کہ ابا ہر پاسے پھر ٹر کے آ کے گھر بہ گیا، وہ لڑکی قریب آ کے آکھتی ابا جی کوئی حکیم رہتے نہیں گیا، اے ڈبہ چل سکتا ہے، کوئی حکیم رہتے نہیں گیا، انہیں کہنی تھی یہ سارے بھگتا دیتے ہیں، آکھیا بھئی پھر بھی سوچ لو، انہیں کہنی کوئی ایسا حکیم نہیں، میں نے جواب ہی ملیا کہ بھئی تیری باقی زندگی انہیا گزرے گی۔ لڑکی کہنے لگی ایک طبیب نو میں جان دیا، ابا جی جے اجازت دے ہونا میں ادھے کل دوائی لے کے آواں تے میں دعویٰ کر دیا ایک خوراک، صرف ایک خوراک توڑی لٹی دنیا آباد کر دی۔ یہودی کہنے لگا میں نو لے چل نبض ویکھے میری مرض دی تشخیص کرے، انہیں کہ اس حکیم دا کمال ہے وے، نہ مریض لی جان دی ضرورت نہ مرض دسن دی ضرورت، بس ابا جی تسی میں نو اجازت دیو۔ انہیں کہا ہے وہ حکیم ہے کتھے؟ انہیں کہا مدینہ وچ، ساڑھے شہر وچ، کہنے لگا ساڑھے شہر وچ ایسا حکیم کیڑا جنہوں میں نہیں جان دا؟ انہیں کہا ابا جی نہیں تسی نہیں جان دے، کہنے نہیں تو میں نو دس۔ لڑکی کہنے لگی جے تسی انہوں جان دے ہوندے نا تے ان نہیں نہ ہوندے، تسی ان نہیں تاں ہوئے جو انہوں نہیں جان دے، میں نو صرف تسی اجازت دیو میں ایک خوراک لے کے آواں گی۔ باپ نے اجازت دے دی تھی، اہل حدیث عالم لکھ رہا ہے، لڑکی گھروں نکلی در مصطفیٰ تے آ گئی، میرے امام نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے یک نے یک بنایا۔ میرے آقا دے در دولت تے لڑکی آئی، آواز نہیں دیتی، سرکار نو پیغام نہیں پہنچایا، آقا دے دروازے تے آ کے کھلو گئی، کہ سرکار تے درود و سلام پڑھ رہی، انتظار کر رہی، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے، گر نقاب آپ نے رخ سے سر کا دیا، دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا۔ انتظار کر رہی رب دا محبوب کدو بار تشریف لے آئے، تھوڑی دیر گزری آقا کریم تشریف لے آئے، سرکار مسجد وال چل پے، اور لڑکی پیچھے پیچھے ٹر پئی، آقا کریم
اپنے نالین مبارک مسجد دے باہر اتارے، سرکار اندر تشریف لے گئے۔ او لڑکی میرے آقا دے جوڑیاں کل بیٹھ گئی۔ وہابیاں دا مولوی لکھ رہا ہے اپنے سر دی چادر دا ایک پلڑا انہیں زمین تے بچھایا، سرکار دے جوڑے چک لے انج کر کے جھاڑے، جیڑی خاک آقا دے نالین دے تلویاں نال لگی سی او سمیٹ کے سینے لائی، گھر آ کے کہندی ہے بابا نیڑے آ دوائی آ گئی آ۔ او دا باپ قریب آیا، انہیں سرمے والی سلائی لئی، لے کے آقا دے قدمہ والی خاک پہلے ایک آنکھ وچ پائی، پھر دوسری آنکھ وچ پائی، آنکھن لگی ابا آنکھاں کھول۔ آقا دے قدمہ دی خاک جان دی دیر سی، ہن میرے اللہ نے او دا کردار نہیں ویکھیا بلکہ نسبت یار ول ویکھیا۔ بس خاک جان دی دیر ہے تو میں اکھاں روشن ہو گئیاں۔ یہودی دیکھ کے حیران، میں کتھوں تک سفر کیتے، کتنا پیسہ خرچ کیتا، میں کتنی تگو دو برداشت کی تھی، لیکن صحت نہ ہوئی۔ او بیٹی ایک کیڑا طبیب ہے جیڑا ساڑھے شہر وچ رہند ہے، اُدھی ایک خوراک میری لٹی دنیا آباد کر دیتی۔ لڑکی نے کوشش کی تھی کہ میں نہ دسا کیونکہ پھر بے ادبی کرے گا، آخر باپ نے مجبور کیتا میں نو دستے سہی میں او دا شکریہ ادا کرا، او دیاں نوکریاں دیا۔ آخر لڑکی مجبور ہو کے دسیا ابا سن لے، اے اس حکیم اے اس طبیب اعظم دے جوڑیاں نہ لگن والی خاکی جدے خلاف صبح و شام خرافات بکدا سے، میں اس نبی دے قدمہ نال لگن والے نالین او دے تلویاں دی خاک لیا کے تیری اکھاں وچ پائی۔ جس وقت انہیں آقا دا نا سنیا اندر دی تکلیف ود گئی، اندر دی بیماری ود گئی، کہن لگا میں نو پہلے کیوں نہیں دسیا، میں انا رواں گا نبی دی خیرات نہیں لواں گا۔ انہیں چھری چکی آنکھ وچ ماری، میں آنکھ ضائع کر دیاں گا، لیکن جدو آنکھ وچ وار کر دے آنکھ دا بگڑدا ککھ نہیں، آنکھ دا بگڑدا ککھ نہیں، پھر مار دا آنکھ سلامت، پھر دوسری آنکھ وچ مار دا، پھر بھی آنکھ سلامت۔ آخر لڑکی نے ہاتھ پکڑ کے آکھیا ابا من یا نہ من تیری اپنی مرضی ہے، اے اس لجپال دی تیتری خیراتا جڑا ایک واری دے وے پھر واپس نہیں لیندا ہوندا۔ زندہ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک قدمہ دی خاک منگی بھی نہیں، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ فیصلہ بادہ لیں تے دسن دی لوڑ نہیں، اعلیٰ حضرت دا کلام کے انسان نے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مل کے آکھنے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ جدو ہمارا نبی آئے نا ہاتھ کھڑے کر لینا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ورفع بعدہم درجات، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے
اونچے سے اونچا ہمارا نبی داعین اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے یا نبی 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 ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قیامت کا دن ہوئے گا میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم ودونہ ولا فخر سرکار فرمایا لواء حمد میرے ہاتھ وچ ہوئے گا جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا میرے امام نے فرمایا جدو سارے انبیاء میرے آقا دے جھنڈے تھلے ہونگے میں سینے تے ہاتھ رکھ کے بڑے ادب نال سارے انبیاء نو عرض کرانگا اور میری جان دے مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو ایس لینی تسی میں پتا ہے تسی ڈھیلا رہنا ہے اگلی لینی مسجدیاں دیواراں بھی بول پہن گی جدے مزاج خاموش رہ کے سننا وہ بھی بول پہے گا اگلی لینی کہ اعلیٰ حضرت نے نبیوں کو پوچھنا کی اگلی لینی چاہ رہا کہ اعلیٰ حضرت نے کی سوال کرنا ہے آپ فرمان دیں میں پوچھاں گا اور میری جان دے مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یا 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 نبی اور توجہ رکھنا پوچھیا کی جانا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا ایتے تے فخر کرنا چاہیے میرے کے بغیر آج چک کے کہنا چاہیے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا اگو جواب بھی ارشاد فرما رہے کہ انبیاء جواب کی دیں گے سارے انبیاء جواب دیں گے ہاں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا اچھا ساڑی کوئی بھی محفل ہوئے یہ تو میلاد شریف دا مہینہ ہے نا خصوصی طور تے اس مہینے چاہے تمام ہوندہ ہے ساڑا مرنا ہوئے پرنا ہوئے اسی حضور علیہ السلام دا ذکر لازمی کر دیں دیکھو نا نمازاں وچ بھی ذکر آ جاندہ ہے
اذانہ وچ بھی آ جاندہ تے کوئی مرنے تے کئی لوگ آدھے اسی تے نہیں کر دے، میں کہا جنازے بھی تو انہوں ہی کرنا پہندا درود شریف تے پڑھنا پہندا کئی لوگوں نے بیماری ہوندی جی یہ تسی کر دے ہو اسی نہیں، تسی نبی پاک دا صدقہ کھاندے ہو اسی نہیں کھاندے۔ میں ایک مولوی نے پوچھا بھی جے تسی نہیں کھاندے تے تسی کر دے کی ہو؟ کہندا جی میں فلاں مسجد وچ امام ہاں۔ میں کہا اچھا امامت کرن دی کوئی شے لبدی؟ آکھے جی بالکل، تنخواہ بھی مل دی ہے، دانے بھی لب دیں، منجی بھی لب دی ہے، بندہ مر جائے ادو بھی مال لبدا ہے، نکاح ہوئے پھر بھی لبدا ہے۔ میں کہا کیوں؟ آکھے عیداں بھی لب دی ہیں، 27ویں تے بھی خدمت ہے، قربانی علی عید تے بھی خدمت۔ میں کہا کیوں؟ آکھے پیش امام نہیں۔ میں کہا بھی تو تے کہنا میں حضور دا صدقہ کھاندا نہیں، کہندا تے نہیں نہ کھاندا۔ میں کہا جس مصلے تے چڑھ کے امامت کرانا مصلہ تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا ہے؟ تسی کھا کے مکر دے، اسی کھا کے نعرے مار دے۔ اگے حضرت فرما رہے سن نا تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما، یا رسول اللہ جدہ کھائیے تے پھر دے گیت بھی گائی۔ اسی تے کھاندے پیندے جیندے حضور علیہ السلام دا صدقہ، اسانو تے فخر ہے۔ کہندے نے نہ بہانے بنائے اے ایام میلاد اے محافل انہاں کھان دا بہانہ بنایا۔ میں کہا تو سانو پوچھ تینوں اے کہن دی تکلف کرن دی لوڑ ہی نہیں، تو بہانہ کہنا اسی کہنا ساڑا تے ذریعہ ہی سرکار دا میلاد ہے۔ اقبال نے کیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ میرے امام نے بھی فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ اصل جو میں گل کر رہا سا جڑا کلام پڑھ رہے ہیں یہ وچ ایک شعر ہے، اور میں کہنا بھی کوئی ساڑی محفل کوئی موقع نہیں اسی یہ ذکر چھڑ دیں۔ وہ دی وجہ اعلیٰ حضرت ایک مثال دے رہے ہیں، جس طرح کھانا ہے نا قیمتی تو قیمتی پک جائے، اعلیٰ تو اعلیٰ شے پک جائے، قیمتی مثالے وچ پا دیو بڑا ٹیسٹی جناب دعوت کرو اپنے پیارے آندی تے بلا لو وچ نمک نہ ہوئے، کھانے دا ٹیسٹ کیسا لگے گا تو نہیں سمجھ۔ آقا کریم علیہ السلام ایک حدیث دا مفہوم عرض کر دیا ذوق واسطے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت وچ میرے صحابہ دی مثال اس طرح جس طرح کھانے وچ نمک دی مثال، تے جدے کھانے چ نمک نہیں ہو دا کھانا ٹھیک۔ اچھا فیصلہ آباد والے بندے ماشاءاللہ سیانے بڑے نے گل جلدی سمجھ جان گے، جدے کھانے صرف مرچیں ہی مرچاں ہو نمک نہ ہوئے تے او جو لقمہ لے گا تے پھر دی حالت کی ہوئے گی؟ یہ تسی دیکھ لو جدے بھی صحابہ نہ ہوئے تے پھر دی یہی حالت ہونی ہے۔ کی خیال؟ اللہ اکبر۔ اسی خوش قسمت ہاں کسی نسبت دے اسی بغضی نہیں، اے سنیاں تے اللہ دا خاص انعام۔ سنی کسی صحابی دا بے ادب نہیں، سنی کسی نسبت تو سڑدا نہیں۔ یاد رکھنا جڑا نبی کریم علیہ السلام دی کسی نسبت تو سڑدا ہے وہ سنی نہیں، تے جڑا سنی ہے وہ سڑدا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دے وفادار جانثار خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر دے نام تے بھی خوش، جناب فاروق اعظم دے نام تے بھی خوش، جناب عثمان غنی دے نام تے بھی سنی خوش، جناب حیدر کرار دے نام تے بھی سنی خوش۔ سنی نو پتہ لگے نا اے فلاں سیالوی ہے، اے فلاں گولڑوی ہے، اے فلاں چشتی ہے، قادری ہے، اسی آج دیاں نسبتاں دا حیا کر دے کہ اینے پیر سیال دی بیعت کی تھی، فلاں نے پیر پٹھان دی بیعت کی تھی، فلاں نے امیر ملت دی بیعت کی تھی، اور جن نے پیر سیال پیر پٹھان تاجدار گولڑا دی بیعت کی تھی ہوئے سانو او چنگے لگن تے جنہ بیعت یوں دی کی تھی ہوئے جڑا کل نبیاں دا بھی مرشد ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کو پتہ لگا نا کہ ایک شاعر نے شعر لکھیا زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد معاذ اللہ انہیں شعر لکھیا رافضی شاعر نے کہ میں اپنی زندگی تو تانگا ادھا نا عمرے مجدد پاک نے شکایت کی تھی جہانگیر دے دربارے کہ اے شعر لکھیا شاعر نے بلا کے دی وضاحت طلب کر جہانگیر نے شاعر نو بلا لیا جہانگیر دی بیوی سی نور جہاں رافضیہ سی صحابہ دی بے ادب سی گستاخ سی او دی عاشیر بات تے اس شاعر نے شعر لکھیا سی انہوں خوش کرن واسطے انج دے اشعار لکھدا سی انہوں جدو طلب کیتا نا جہانگیر نے او سدھا آیا نور جہاں کو کہنے لگا میں نے تیرے خامن نے بلا لیا دس میں کی موقف پیش کرنا ہے انہیں کہا تو کھول کے سینہ چوڑا کر کے جا انہیں میرے نال پسندی شادی کی تھی تے میرے نال نکاح دے وقت انہیں وعدہ کیتا کہ تو میری جان دی مالک ہے حتیٰ کہ کوئی میں ایسا فیصلہ کرا اپنی مملکت دے حوالے نال جے تو آکھیں گی تے میں اپنا فیصلہ بھی بدل دے آنگا تو بے فکر ہو کے جا اگر تیرے خلاف فیصلہ آیا تو میں بدلوا لانگی وہ جناب سینہ چوڑا کر کے آ گیا جہانگیر بیٹھا ہے تلوار بے نیام کر کے جس وقت تو شاعر آیا نور جہاں پیچھے آ کے بہ گئی انہیں آکھا ہاں بھائی دس اے شعر تو لکھیا زے عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد انہیں کہا جی میں لکھیا انہیں ویکھ لینا نور جہاں آ گئی وضاحت کاری دی ایک کی لکھیا تھی انہیں کہا جو تو انہوں سمجھ آیا میں وہی لکھیا جدو یہ گل کی تھی نا تے جہانگیر آکھن لگا ٹھیک ہے جے اگر تو اس زندگی تو تنگ ہے نا کہ ایدہ نا عمرے تے تنو انہیں چھٹکارا دے دینا تلوار چکی نا تے نور جہاں پیچھو ہاتھ مار دی رہ گئی بادشاہ نے گردن قلم کی تھی تے پلٹ کے آکھا ہاں بھائی نور جہاں ہون گل کر انہیں آکھیا ہون کی کرا نکاح دے وقت آکھیا سیا کہ تو میری جان دی بھی مالک ہے جڑا فیصلہ تنو چنگا نہ لگے میں بدل دے آنگا ہون فیصلہ میرے پوچھے بغیر کر جہانگیر دا جواب اور تاریخی جواب انہیں آکھا جانے من تورا جان دادام نہ کہ ایمان دادام میں تینو جان دی مالکہ بنایا ایمان دی مالکہ نہیں بنایا انہیں آکھا ایمان دی مالکہ نہیں بنایا اور اس وقت جلاد نے پوچھیا کہ ہر ایک دی گردن اگر کوئی قانون دا مجرم آیا ہے کہ میں قلم کی تھی بادشاہ سلامت ایدی گردن تسی آپ کیوں قلم کی تھی بادشاہ نے آکھیا جدیاں گردنہ تو لانا میرے قانون دے مجرم دے اے خدا رسول دے قانون دا مجرم اس واسطے میرے واسطے بخشش دا سبب بنے گا تو عرض کر رہے ہیں سنی کسی نسبت تو سڑ دا ہر نسبت نال سانو پیار ہے اسی ہر موقع تے صحابہ کرام دا ذکر آل بیت اطہار دا ذکر آقا کریم علیہ السلام دا ذکر اسی مقدم رکھ دیں وہ جڑی میں مثال عرض کی تھی نا اعلیٰ حضرت فرمان دیں اے ذکر نمک دی حیثیت رکھتا ہے شعر سنو تو ذوق لو ادھر میرے والے دیکھو تقریر ختم ہونے لگی اعلیٰ حضرت فرمان دیں ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو چلو میں کل ہی پڑھ لیں ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور علماء سمجھ رہے ہیں اس گل میں جڑے پڑھے لکھے ہو نا تسی مچل جاؤ گے اگلے الفاظ سن کے کہ اعلیٰ کتھوں الفاظ چن کے لے آندے سن ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی ٹینشن دے ماحول وچ مکہ دے اندر اعلیٰ حضرت خوشخبری بھی دے گئے خوشخبری کی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی آخری بار کہہ دیو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی تقریر ختم ہو گئی جتوں میں گل دور لے گیا میں اتھے واپس آ کے وائنڈ اپ کر دیا میں گل دور لے کے گیا کہ لوگاں نو نبی دا معنی ہی نہیں پڑھایا گیا نبی دا معنی ہی نہیں دسیا گیا جے پتہ ہوندہ تے کدی یہ سوال نہ کر دے کہ نبی علم غیب جان دے نبی کہہ کے علم غیب دا سوال کرنا اے انجیے کہ بندہ آکھے ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لا لیں دے ہو
بھئی ڈاکٹر نو بندہ آ کے ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لا لیں دے، ڈاکٹر کہے گا یا میں ڈاکٹر نہ کہتے یا اگلی کھاچ نہ مار. ماسٹر صاحب پڑھا لیں دے ہو، ماسٹر صاحب کہیں گے یا میں نو ماسٹر نہ کہے یا اگلی چاول نہ مار. اور بندہ نبی بھی آکھے تے نالے اے بھی آکھے نبی غیب جان دیں، یا پاگل ہے یا انہوں دسیا نہیں گیا کہ نبی دا معنی کی. نبی دا معنی الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والا. جنہ لوگاں آقا کریم علیہ السلام دی ظاہری آیات طیبہ دے اندر علم غیب دے متعلق سوال کیتے، وہ عربی لوگ سن، انہوں نے پتہ سی نبی دا معنی کی. ایک روایت جلدی جلدی سنو مختصر. امام حاکم مستدرک دی تیسری جلد اندر روایت نقل کر دیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک گلی چو تشریف لے آ رہے ہیں. چھوٹا جا ایک بچہ صحابی ہے، نابالغ بچہ ہے، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابالغ بچے. آقا کریم علیہ السلام دی انگلی پکڑی ہوئی. ایک گلی چو آ رہے ہیں تے سامنے کی یہودی آ گیا، او دے کل اونٹنی ہے ڈاچی. انہیں آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیا نا، وہ کہنے لگا تساں دعوی نبوت کیتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہنے لگا جے تسی نبی ہو نا دسو میری ڈاچی دے پیٹ اچ کی. ہن علم غیب دے متعلق انہیں سوال کیتا، انہوں پتہ سی نبی دا معنی کی. جس وقت انہیں سوال کیتا، ذوق علی گل جے توجہ رکھنا، انہیں سوال کیتا جے نبی ہو دسو میری اونٹنی دے پیٹ اچ کی ہے. وہ جس نابالغ بچے نے حضور علیہ السلام دے انگلی پکڑی سی نا، ادھروں نے انگلی پکڑی، دوجے ہاتھ نال اشارہ کر کے کہندا آؤ یہودی میرے نبی والو نظر آتا، ادھر نہ دیکھ، ہٹ ادھر میرے نال گل کر. ادھروں نے انگلی پکڑی. یہودی نے کہا میں تیرے نبی نو سوال کیتا دسن نہ ڈاچی دے پیٹ کی. اس بچے نے آکھا میں تینوں کہہ رہا میرے محبوب نال گل نہ کر، میرے نال گل کر. اے جڑا سوال تو میرے آقا نو کیتا ہے اے تے میں حضور دا نکا جیا نوکر بھی دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ کی ہے. اے تے تینوں میں دساں گا. انہیں آکھا اچھا تو دسیں گا؟ اچھا آقا کریم علیہ السلام بولے نہیں. اس بچے نے آکھیا، سرکار بھی اس بچے وال ویکھ رہے. انہیں کہا دساں دے پیٹ اچ کی ہے؟ انہیں کہا دس جے تینوں پتہ ہے. حضرت سلمہ بن سلامہ نے فرمایا اس ڈاچی نال تو بدفعلی کر کے آئے، اے پیٹ اندر تیرا نطفہ ہے. یہودی کمن لگ گیا، پسینے چھوٹ گئے، کپ کپی تاری ہوگی کی بنیا. کہندا بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہے. اے سلمہ بن سلامہ تساں ویکھیا سی؟ نہیں. سنیا سی؟ نہیں. کسی آ کے دسیا؟ نہیں. تے تانوں کیویں پتہ لگا؟ انہاں کہ تساں ویکھیا نہیں، میں انگلی کدی پھڑی ہوئی سی. جن حضور علیہ السلام دی انگلی پکڑی ہوئے اے اودے علم دا مقام ہے. تے پھر تو جدے نال ہاتھ رلا رہا ہے سوچ اس مصطفیٰ کریم دے اپنے علم دا مقام و مرتبہ کی. ہن میں نو حکم آ گیا مزید 5-7 منٹ میں توڑے لین لگا. سبحان اللہ کہہ دیا. میں ہے اپنے موضوع تھی ورفع بعدہم درجات. ہر حوالے نال میرے تے توڑے آقا کریم علیہ السلام نو فضیلت دیتی گئی. ہر حوالے نال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی سونا بنایا، ہر نبی نو سونی آواز دیتی. وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیاں دی شکلہ سونیاں، صورتاں سونیاں، پر سارے نبیاں وچوں تواڈا نبی سب تو سونا. سارے انبیاء دی آوازاں سونیاں، تواڈے نبی دی آواز سارے نبیاں وچوں سونی. اگر کوئی آکے بھئی ابو جہل بھی صورت میں کسی انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھیا، ابو لہب نے دیکھی انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھیا، گل لے وے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جنہ دے کناں تے دلاں تے موراں لگیاں ہون، جنہ دی اکھاں دے اگے پردہ رب حائل کر دیتا، انہوں نے کی پتہ مقام مصطفیٰ کی. سمم بکم عمیٌ کدے بارے فرمایا گیا؟ بھئی یہ گونگن ڈورن انن ابو جہل انہ سی کدی سنیا جی علماء کو کدھرے پڑھے ہوئے ابو جہل انہ سی، ابو لہب ڈورا سی، عتبہ شہبہ گنگے سن. یا اللہ آنکھ دیتی پھر اننے کیویں؟ فرمایا آنکھ دیتی ہے جڑی آنکھ یار نہ پہچان سکے، انی نہیں تے اور کی. جنہ ویکھیا حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء نے نقل کیتا کہ جڑے
بچپن باپ مر گیا، یہودی قبیلے نال تعلق ہے اور بدترین سرکار دا گستاخ تے بے ادب قبیلہ ہے، شیر خار سن، مال ہے کہ اپنی بہن دے گھر آگئی، خالو نے پالیا، خالو دی جھولی چ پلیا، پیو نالو ود کے پیار دیتا اور روزانہ تربیت ہو رہی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچ کے رہے، جتھے اسلام دی گل ہوئے پتر اتھے نہیں کھلونا، جتھے نبی دی کوئی گل کرے اتھو دور ہو کے لنگنا، جتھے نبی دا کوئی صحابی آئے دے قریب نہیں جانا، اسلام دی گل دے قریب نہیں جانا، کن بند کر لینے، اسلام دی گل نہیں سننی۔ 13 سال ہو گئے ایہی گلاں سن دے آ رہے ہیں، ایہی تربیت ہوئی، جدو جوانی چڑھے خالو نے بکریاں چران تے لایا، بکریاں چرا رہے ہیں، ایک دن توڑے تے میرے آقا کریم علیہ السلام اتھو گزرے تے جو سرکار گزرے ابو قرصافہ دی حضور علیہ السلام تے نظر پئی، دوڑے سرکار دے چند صحابہ پیچھے چل رہے ہیں، پوچھ دے نے ہستی کون ہے؟ تے آقا کریم علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا میں نو پوچھ میں کون؟ 13 سال تو پورا قبیلہ جدے خلاف ہے تے جدے خلاف تیری تربیت کیتی گئی، انہاں کو ابو قرصافہ پوچھ رہے ہیں جی دسو تسی کون ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو نہ سنیا نا کہنے لگا تسی ہوئی ہو جنہاں اعلان نبوت کیتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا ہاں۔ کہنے لگا جی اگر تسی ہوئی ہو نا تے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھیا، نہ چن ٹوٹدیاں ویکھیا، نہ سورج پلٹدیاں ویکھیا، نہ پتھراں نو بولدیاں ویکھیا، کی ویکھیا؟ پہلی نظرے لٹ لیا ماہی تیریا ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پگرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ اے جنہیں ویکھیا انہوں پوچھ، ہجرت دی رات غار وچ ویکھن والے تاجدار صداقت جناب صدیق اکبر نو پوچھ، عارفان دے بادشاہ حکم ملیا قبلہ قادری صاحب دا سلطان باہودہ شیر پڑھو، عارفان دے بادشاہ حضرت سلطان العارفین آپ فرماندے نے اے تن میرا سب چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو تے مڈ لکھ لکھ چشمہ میں ہک کھولا ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتول بجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو سنو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ جناب ابو قرصافہ مختصر کر دیا کلمہ پڑھیا، ہن جدو گھر آندن اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں لباتے میرے آقا دا ذکر یا خدا دا ذکر یا مصطفیٰ دا ذکر۔ آخر ایک دن خالو نو پتہ چل گیا، آکھن لگا اے ابو قرصافہ میں محسوس کر رہا تو میرے دشمن دا کلمہ پڑھ لیا۔ ابو قرصافہ کہن لگے خالو بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں جس مذہب نو میں اختیار کر لیا او میں نو جھوٹ بولن دی اجازت نہیں دیندہ۔ خالو جی آج تک تسی میرے محبوب دے خلاف گلاں کر دے رہے، او وقت گزر گیا، اور میں کلمہ پڑھیا ہے، آج تو بات ذرا بول دیاں خیال کرنا، اگر میرے محبوب دے خلاف میرے کنہ تک کوئی آواز آئی میں اس محبوب لئی جان لے بھی سکنا تے جان دے بھی سکنا۔ آج تو بعد میں گلہ نہیں سنا گا، میں کوئی بے ادبی برداشت نہیں کراں گا۔ جدو ماں نو پتا چلیا، خالہ نو پتا چلیا، نیڑے لگیاں آکھن لگیاں ابو قرصافہ ایک ہی پیا کرنا ہے کسی خیر لئی،
اپنے تو منہ موڑ رہے ہیں۔ ابو قرصافہ کہنے لگے اما او غیر نہیں ہے، آج تو بعد میری جان دا بھی مالکا او خیر نہیں۔ ماں کہنے لگی پتر انج نہ کر، تیرے خالو تیری ہر ضرورت پوری کی تھی، تینوں پیو تو ود کے پیار دیتا، میں تینوں 9 ماہ پیٹ وچ رکھیا، تینوں دودھ پلایا، میرے وال چٹے ہو گئے، میں تیرے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی، انج نہ کر، دامن مصطفیٰ چھڑ، اے میرے بنے ہاتھ ویکھ، میں چادر تیرے پیروں وچ رکھ دیاں، نام محمد چھڑ دے۔ ابو قرصافہ بڈھی ماں نو روندیاں ویکھیا، جدو ہاتھ بننے ویکھے کہنے لگے جے اماں جی تسی مینوں مجبور کر دے ہو، ٹھیک ہے میں نبی پاک نو چھوڑاں گا، لیکن میری ایک شرط مننی پوے گی۔ ہن سوچو آقا کریم علیہ السلام نو چھوڑنا ہے۔ ابو قرصافہ کہنے لگے اماں ایک شرط ہے میں چھوڑ دیاں گا۔ کی شرط ہونی چاہیے جیڑی نہ منن والی ہوئے، لیکن شرط سنو۔ ماں بھی کیا چلو کام تے بن گیا، ایدہ مطلب ہے شرط رکھ دیتی تے شرط تیری ہر منن نو تیار ہاں، دامن مصطفیٰ چھڑ۔ 10 کیڑی شرط؟ شرط سنو۔ ابو قرصافہ کہنے لگے اماں میری شرط اتنی ہے، تو تے تیری بہن یعنی میری خالہ رل کے میرے آقا دے دربار جاؤ، میں نال نہیں آواں گا، ایک باری اپنیاں اکھاں نال میرا محبوب ویکھو، پھر ویکھ کے آ کے فیصلہ تساں کرنا ہے محبوب رکھن والا ہے یا چھڈن والا ہے۔ اے فیصلہ تو آڈے تے جویں تسی آکھو گیاں انجے کران گے۔ ماں تے خالہ کیا چلو اے تے کم ہی سوکھا مک گیا، شاید سوچیا ہونا اسی ویک کے کما گیا، محبوب رکھن والا نہیں، لیکن ابو قرصافہ پورے بھار نالا کیا ایک واری جاؤ تے سہی، کس قدر غیب بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے، جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر گئے پیشانی تے مکوہ دوہا، نات خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں، او دی تعریف قرآن سنا جان دے۔ بیبیاں ٹر پئیاں، دربار نبوت آیا، سرکار صحابہ دے مجمع وچ موجود، آگے پوچھنا نہیں پیا تواڈے وچوں نبی پاک کون، کیونکہ میرے آقا کریم صحابہ وچ انج دسدن جویں پھلاں وچ گلاب، تاریاں وچ مہتاب۔ جدو بیبیاں دی آقا دے چہرے تے نظر پئی، دوواں تے سکتہ تاری ہو گیا۔ سرکار نظر کرم فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا آن والیو تسی کون ہو، کیویں آئیو؟ دوویں بیبیاں بولیاں، ایک آنکھے میں ابو قرصافہ دی ماں، دوسری کہن لگی میں او دی خالہ، میرے کل کیویں آن ہویا؟ یا رسول اللہ جویں ساڈے پتر نو کلمہ پڑھا کے سینہ ایمان نال منور فرمایا جے، سانو بھی کلمہ پڑھا کے سونے دین وچ داخل فرما لو۔ نہ چن ٹوٹدیاں ویکھیا، نہ سورج پلٹدیاں ویکھیا، کی ویکھیا کی اجازت نظر وچ تیری جڑا آئے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماغی سا۔ سانو جگ تے نظر نہ آوے
اور ماں تے خالہ کلمہ پڑھ کے پلٹ رہی ہیں. ابو قرصافہ انتظار میں جدو دوروں آندیاں ویکھیا اٹھے دوڑے اماں وال. اماں سنا او خالہ تو دس. دوویں بیبیاں بول دیاں نہیں, نظران دس رہی ہیں, اکھاں دس رہی ہیں, انہاں دا کم ہو گیا. اور ابو قرصافہ آکھ دیں چل اماں اور گل دسنی نہیں نہ دس, جے کچھ اور بیان کر نہیں نہ کر, صرف اتنا دس دے محبوب رکھن والا ہے یا چھڈن والا ہے. ماں کہن لگی پتر جان جاندی چلی جائے زمانہ چھڑ دیویں, اے محبوب چھڈن والا نہیں ہے, ادا دامن تھام کے رکھی. اماں پھر دسنا میرا محبوب ویکھن وچ کیسا, میرے محبوب دیاں زلفاں کیسیاں, میرے محبوب دے خد و خال کیسے, میرے محبوب دی چشمان مبارک کیسیاں, میرے گولڑے دے تاجدار فاتح قادیاں پیر سید مہر علی شاہ. آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے, جہانا تھا سچ آنکھاں تے رب دی, میں شانا تھا جس شان تو شانا, سب بڑھیا سبحان اللہ. اے جڑی سبحان اللہ ایک قبلہ عالم پادی ہے ہمراہ وچ ویکھ کے آکھیے ذرا ایدا ذوق لو. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے آواز آئے کتھے مہر علی, کتھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کتھے مہر علی کتھے. اگر سمجھ نہیں آ رہی اے جڑے میرے سادے بزرگ بیٹھے انہاں نہیں پڑھ دیا کہ طیبہ والمومایا, طیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر تو آیا. تقریر ختم ہو گئی. جڑے بندے باز دا مزاج ہوتا ہے چپ بہ کے سننا, ممکن ہے انہاں دے اندر ساڑھے تو زیادہ عشق بولنا لگنا, لیکن ایک شعر میں پڑھنا میں انہوں بھی ہلانا چاہ رہا. نبی پاک علیہ السلام دی صورت دی گال ہو رہی ہے, صورت اینج اٹھے نا آواز آن دی قد نرا تقلب وجہک فی السماء, تے گل دل بھی چوبے تیرا فرماندہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے وال جدھر تسی چاہ رہے. تے دوران نماز ہی فرما دیتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایدی میں تفصیلی چ نہیں جاندہ, شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں تے ترجمہ پنجابی چ بس پھر گفتگو ختم. تے جڑا بندہ نہیں پوری تقریر چ نہیں بولیا وہ بھی بولتے. ایک باری مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. ہن بے شک میرا چیلنج ہے تسی چپ رہنا. میرے آقا دا چہرہ اینج اٹھیا, قبلہ بدلیا. پنجابی والا عاشق کے اندر کوئی پانی روڑ دیتا, کوئی پانی روڑ دیتا, ایک تیرے بیٹھن تے رب قبلہ مار دیتا, ایک تیرے بیٹھن تے رب قبلہ مار دیتا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں, کتھے جائڑیاں. بعد از خدا بزرگ
تو ہی قصہ مکنا سی ذکر تیرے تھیں یار طبیعتاں اکدیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں نہیں اللہ کریم توڑی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے حضرت قبلہ جاوید قادری صاحب انہاں دی پوری ٹیم جملہ انتظامیہ مبارکباد دی مستحق ہے اللہ کریم انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی محمد سعید قمر سیالوی زیدہ شرف ہو اللہ کریم آپ نو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے وآخر دعوایا